ان کا سوال یہ ہے بھائی کا کہ میں نے ابھی حدیث پاک میں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی 2 کر کے پڑھا کرتے تھے، 10 رکعت کئی بار پڑھی ہیں اور پھر بعد میں 1 وتر پڑھا۔ تو ان کا سوال یہ ہے 1 وتر کس طرح پڑھا جائے گا، یہی سوال ہے بھائی۔ 1 وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں 1 وتر کی، اور اس کے بعد ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھیں، پھر کوئی صورت ملائیں، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، اور اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں سجدے کرنے کے بعد، اور پھر سلام پھیر لیں۔ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ پہلی رکعت میں آپ کو دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ ویسے عام نمازوں میں 3 وتر جب ہم پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں آپ کی ایک ہی رکعت ہے تو پہلی رکعت میں آپ کو دعائے قنوت پڑھ کے اور پھر سلام پھیر لینا ہے، یہ آپ کا 1 وتر ہوگا۔ ان کا سوال یہ ہے اٹھنے کی نیت کی، رات میں وتر چھوڑ دیے اور صبح کو آنکھ نہ کھلی اور قضا ہو گئی تہجد، تو وتر بھی قضا ہو جائیں گے؟ بالکل آپ کو وتر کی قضا کرنی چاہیے، اور اگر آپ کے ساتھ یہ معمول سے ہٹ کے بار بار ہوتا ہے تو پھر آپ کو وتر جو ہے وہ رات میں ہی پڑھ لینے چاہیے، کیونکہ وتر جو ہیں وہ واجبات میں سے ہیں، آپ کو انہیں بار بار قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے رات میں وتر پڑھیں، آنکھ کھل جائے تہجد پڑھ لی، نہیں کھلی تو آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے، تہجد آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں کم از کم کتنی رکعت؟ ان کا سوال ہے تہجد کی رکعت میں کم سے کم کتنی رکعت ہیں؟ کم سے کم 2 پڑھ لیں آپ، کم یا زیادہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کا جو سنت طریقہ ہے وہ 8 رکعت اور 3 وتر، لیکن آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حالات، اپنی نیند، اپنے ماحول کے حساب سے، لیکن اٹھیں ضرور، چاہے تھوڑا ہی وقت لگائیں۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے تحفے دے دے گا آپ کو وہ ایسا رات، کیونکہ وہ خود آپ کو آفر کرتا ہے نا اس میں کہ مانگو میرے سے۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 3 سے بھی زیادہ وتر پڑھی، 5 7 9 ان کی ترتیب کیسے ہوئی؟ ان کا سوال یہ ہے کئی بار 5 7 بھی وتر پڑھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیسے ہوگی ترتیب؟ اصل میں وہ کبھی کبھی پڑھے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے سنت میں جو مسلسل کیا ہو۔ نبی نے زیادہ تر 3 وتر پڑھے اور اس سے کم 1 وتر پڑھا، تو اس لیے زیادہ بڑی سنت آپ کی 3 وتر ہیں۔ کبھی اگر 5 کی بھی آپ کی نیت ہو تو آپ 2 وتر پڑھ کے سلام پھیر لیں، اس کے بعد 3 کی نیت باندھ لیں، یا 2 وتر پڑھ کے سلام پھیر لیں پھر 1 کی نیت باندھ لیں، وہ سب وتروں میں گنا جائے گا۔ اسٹیشن وغیرہ پر نماز پڑھنے کی منائی ہے، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے آج اسٹیشنوں پہ یا کہیں بھی پلیٹ فارم وغیرہ پہ نماز پڑھنے کی منائی ہے، کیا کریں؟ بھائی اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اختلاف سے بچنا ہے اور لوگوں سے پنگے نہیں لینے، تو اس ٹائم ماحول تھوڑا گرم ہے، انشاءاللہ آگے راحت کا نرمی کا ماحول آئے گا تو پھر اسی طرح آپ کو آزادی ہوگی جیسے آپ پہلے پڑھ رہے تھے۔ اس ٹائم آپ یہ ہے کہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں، کوئی اعتراض کوئی نہیں کرے گا۔ اصل اعتراض انہیں لگتا ہے کہ شو بازی کر رہے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ جماعت لمبی کی لمبی، اور یہ ہمارے اوپر روب ڈال رہا ہے جماعت کا۔ تو جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کسی قیمت پہ آپ کی نہ چھوٹے۔ آپ کو جہاں موقع ملے آپ کسی کمرے میں اندر بیٹھ جائیں، ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں اور کھڑے ہو کے پڑھ دیں یا بیٹھ کے پڑھ دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو 10 20 آدمی اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اس میں پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں انجانے میں۔ اصل میں یہ لوگ بھی معصوم ہیں، انہیں نہ اسلام کا پتہ نہ ہم نے انہیں بتایا۔ ایک سوال ہے، گاڑی میں بیٹھ کر نماز کیسے پڑھیں؟ قضا کر کے پڑھیں یا گھر پہ جا کے پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر گاڑی میں جا رہے ہوں یا جا رہی ہوں کوئی بھی، تو وہ نماز کیسے ادا کریں؟ بھائی سواری پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو آپ کو ایسا سفر اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، آپ گھر سے پڑھ کے جائیں۔ یہ میں وضاحت کر دوں، سفر میں 2 نمازیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ظہر اور عصر کا ٹائم نبی نے ایک کر دیا کہ آپ ظہر کے اول وقت میں ہی پڑھ دیں عصر بھی،
اگر آپ کا اتنا لمبا سفر ہے اور اپنی منزل پہ پہنچ کے آپ مغرب اور عشاء پڑھ دیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کا ٹائم ایک کر دیا، تو آپ سفر کو خود ہی مینیج کریں کہ آپ نے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر بائی دی وے آپ نے کار میں ہی نماز پڑھنی ہے تو آپ وضو کر کے بیٹھیں کار میں، اگر آپ کو اتنی شدت ہے کہ میں نے اپنے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کا وضو نہیں ٹکتا تو آپ ایک اینٹ کا کوئی ٹکڑا اپنے پرس میں رکھ لیں یا اپنی جیب میں رکھ لیں، اس سے تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن نماز قضا کرنے کا جو تصور ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے سوال کر لیتے ہیں جی قضا کر دیں، اور کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کا 50 کا نوٹ گر جائے یا 5 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے بہت دکھ ہوتا ہے، ایک نماز قضا ہو جائے ہمارے دل پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرے پاس آنے والے لوگوں میں 95% لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 4 وقت پڑھتے ہیں، فجر میں نہیں اٹھا جاتا۔ اگر سب کو امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ روز 5,000 روپے 10,000 روپے فلاں گورنمنٹ کے دفتر کے باہر ملیں گے 5 بجے فجر کے ٹائم، ایک بھی آدمی اگر گھر رک جائے ٹکوں کے لیے نیند گوا دیں گے، نماز کے لیے۔ اس لیے آپ لوگ آنے والے جو ہیں وہ اپنے ذہنوں سے قضا نماز کا تصور غائب کر دیں۔ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں نے آپ کو اتنی سہولیتیں بتا دی نبی کی حدیث سے کہ آپ ملا کے نماز پڑھ سکتے ہو، سفر میں نماز آدھی پڑھ سکتے ہو، تو اب آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نماز اگر مغرب کی نکل رہی تو آپ عشاء کے ساتھ ملا کے اپنی منزل پہ پڑھ دو جا کے۔ آپ کی اگر عصر کی نکل رہی تو یا تو پہلے پڑھ کے جاؤ یا عصر میں ظہر پڑھ دو، اور فجر تو آدمی ہوتا ہی ہے مقام پہ اپنے جہاں پڑھ دیتا ہے۔ یہ عصر کی نماز جو فرض کے بعد مغرب تک سنت کے کوئی نفل نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، ان کا سوال یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک سجدہ نہیں کرنے کا حکم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سی امتیں جو ہیں وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، تو سورج نکلنے کے ٹائم پہ اور سورج ڈوبنے کے ٹائم پہ سجدے کو منع کیا کہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ سورج کی پرستش کرنے والی قوم ہے، تو اس لیے اس ٹائم سے بچا دیا کہ اب باقی اپنا سب ٹائم کھلے ہیں۔ قضا وضا کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ کیسی قضا یار، میں یہ تو بتا رہا، عمر قضا ہے ہی نہیں اسلام میں۔ کہ پتہ نہیں کہاں سے بنا دی لوگوں نے۔ نبی نے کبھی عمر قضا پڑھی یا کسی صحابی نے پڑھی ہو؟ کبھی نہیں پڑھی۔ سب ہم نے اپنے بنائی ہوئی ہیں۔ عمر قضا کا سب سے بڑھیا تصور یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھو توبہ کے کہ اللہ میری پچھلی معاف کر دو، آگے کبھی نہیں چھوڑوں گا، بس یہ آپ کا قضاء عمری ہو گئی۔ جس اللہ نے آپ کی پچھلی نمازیں ڈیلیٹ کر دیں آپ کی توبہ پہ، تو وہ پکڑ نہیں کرے گا آپ کو۔ میں نے تو الحمدللہ سن 97 میں توبہ کی تھی 2 نفل پڑھ کے، آج تک تو ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی الحمدللہ، 25 سال ہو گئے۔ تو اگر توبہ وہ قبول کر لے تو پھر وہ توفیق بھی ایسی دیتا ہے، لیکن یہاں سے نکلنی چاہیے توبہ۔ یہ نہیں زبانی ہم استغفار 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 کرتے رہیں اور پھر وہی کام کرتے رہیں۔ ایک بار آپ نے اللہ سے کمٹمنٹ کر لیا کہ اللہ پچھلی معاف کر دو، آگے نہیں چھوڑوں گا، بس پھر پکا ہے اللہ میاں، آپ پکے ہو جاؤ، وہ پکا ہے۔ اس نے ایک بار معاف کر دیا، وہ نہیں پکڑ کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ڈرامے بازی کرو تو پچھلا پھر کھاتہ کھول لے گا۔ ہیں ان کا سوال یہ ہے قصر 48 میل میں بتاتے ہیں، یہ مقدار ٹھیک ہے بھائی؟ قصر تو آپ کی سفر شروع ہوتے ہی ہو جاتی ہے، آپ اپنی بستی سے نکلے 3 میل بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی، 3 میل پہلے بھی پڑھی۔ تو اس لیے قصر کا جو معاملہ ہے، آپ اپنی بستی سے نکلے اور آپ کی قصر شروع ہوئی۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جس علاقے میں آپ رہ رہے اس علاقے کے علماء دین کا احترام کریں اور ان کی بات کو 48 میل وہ بتاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ان کے بعد بھی کوئی نہ کوئی حدیث اس طرح کی روایت ہوگی تو آپ انہیں فالو کریں جس سے کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ بحث نہیں کرنی ہم نے کی سے بھی۔ سائنس کے حساب سے ایک دوسرے کی بیماری لگتی ہے، جبکہ حدیث میں ہے کوئی بیماری اوپر نہیں لگتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سائنس کے حساب سے تو جو ایک دوسرے کی بیماری کے بیکٹیریا وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کے نہیں لگ سکتی۔ تو بھائی دونوں باتیں ٹھیک ہیں، نبی نے احتیاط بھی تو بتائی، کوڑی کے پاس جانے سے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بار آپ کے سوال پہ بعد میں آؤں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز بخار سے اٹھے
اور محفل میں آگے جب بیٹھے تو وہاں کھجوریں تھیں، تو انہوں نے کھجور اٹھانے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا، باقی سب صحابہ کھا رہے تھے، تو حضور نے انہیں منع کر دیا کہ تم ابھی بخار سے اٹھے، تمہارے لیے کھجور صحیح نہیں ہے، تو وہ رک گئے۔ اس کے بعد گھر پہنچے تو وہاں چقندر بنا ہوا تھا، شوربہ چقندر کا، تو انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا مطلب احتیاط جو ہے، پرہیز جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو پتہ لگے کہ فلاں کو فلاں بیماری ہے، مان لو کرونا ہی ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن وہ جو نبی نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کے نہیں لگتی، تو بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیکٹیریا آ بھی جاتا ہے تو وہ بیکٹیریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے بیماری میں تبدیل کرنا اللہ کے ہاتھ ہے، وہ کرے یا نہ کرے۔ آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ میرے اوپر بیکٹیریا آ بھی گیا، سائنس کے حساب سے ٹرانسفر ہو بھی گیا، یہ بیماری نہیں بن سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم اس میں شامل حال نہ ہو۔ اب کتا دیکھ کے آپ ڈرتے ہو، بچتے ہو، اس سے کاٹ نہ لے، بالکل بچنا چاہیے، لیکن وہ کاٹ ہی نہیں سکتا آپ کو جب تک اللہ کے حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا۔ کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ تمام مخلوق کو اللہ نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، اس کتے کی بھی تو پیشانی اللہ ہی ہاتھ ہے، وہ کاٹ ہی نہیں سکتا آپ کا، لیکن پختہ یقین ہو کہ میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ احتیاط کرنے کے بعد آپ کا توکل اللہ پہ ہو۔ کئی بار ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہوٹل وغیرہ میں یا کسی ایئرپورٹ وغیرہ میں پانی جو ہے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پیر نہیں، اور جرابیں اگر ہیں آپ کی تو آپ تیمم کر لیں، اس پہ وہی کر لیں، سب وہ کر لیں مسح، اگر جرابیں ہیں ہاتھ منہ دھو لو اور اس پہ پیروں پہ مسح کر لیں، ہو گیا وہ آپ کا وضو۔ پھر بھی اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو آپ چلو میں پانی لے لے کے نیچے، وہ تو اور سا لگتا ہے کہ آپ واش بیسن میں پیر اوپر چڑھا رہے ہیں، اس میں ٹوک دے گا کوئی نہ کوئی آپ کو، تو آپ پانی لے لے کے اگر آپ نے پورا پیر گیلا بھی کر لیا 2-3 بار میں ہو جائے گا، تب بھی آپ کا وضو ہو گیا۔ کوئی بہانا تھوڑی بہت ضروری ہے، گیلا کرنا مقصد ہے، دھونا مقصد ہے۔ گھر میں سے بچوں کے کپڑے غائب ہو گئے اور 2 دن کے بعد گھر میں جو کام کرنے والی مائیں آتی ہیں فولڈ آئی، تو کیا کپڑے پہنانے بچوں کو یا ان میں ڈاؤٹ رہتا ہے خدا نہ کچھ کر ہاں یہ ہوتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کے کپڑے غائب ہوئے گھر سے، 2-3 دن بعد کام کرنے والی بائی انہیں اٹھا لئی کہ یہ مل گئے کپڑے، تو کیا انہیں بچوں کو پہنا دیں؟ بھائی یہ آپ کے اپنے ایمان کے اوپر ہے، کوئی بھی جادو اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں میں اڑی ہوئی ہے کہ اترے ہوئے کپڑوں پہ جادو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر تو آپ اس پہ چاروں کل پڑھیں، درود شریف پڑھیں آگے پیچھے، اور اس پہ پھونک ماریں، ان کپڑوں کو دھو کے بچوں کو پہنا دیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ وہم ہو کہ بھائی میرے بچہ اگلے دن ہی بخار ہو گیا کہ تو اسی جادو ہوتا ہے، پھر آپ کو بالکل انہیں صدقہ کر دینا چاہیے، پھر نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ الگ الگ سچویشن ہوگی، الگ الگ ایمان کے لوگوں کے حساب سے۔ میرے نزدیک قوی الایمان ہونا چاہیے آدمی کو، بنا اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا، بالکل پہنانا چاہیے۔ میرے پاس جو لوگ لاتے ہیں کپڑے کہ یہ کپڑے کٹ گئے یا ان پہ خون آ گیا ہے، تو میں تو ان پہ چاروں کل کا دم کر کے انہیں واپس کر دیتا ہوں، دھو اور پہنو۔ تو کیونکہ میری بات کو حکم کا درجہ مانتے ہیں تو وہ یہی کرتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ سب میرے پاس تو نہیں آ سکتے، تو یہ بات جہاں تک لوگوں کو پہنچ رہی، خود چاروں کل پڑھیں اور اس پہ پھونک ماریں اور اسے دھوئیں اور یوز کریں کپڑوں کو۔ آج کل یہ ہونے والا ہے، ایک اسکول میں اپنے بچوں کو کہا ہے کہ کیا خراب ہے، اگر نہیں جائیں گے تو وہاں پہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں کوئی علاقائی میلہ لگنے والا ہے، ایک اسکول نے یہ کہا ہے کہ وہاں مت جاؤ، تو اس کا کیا انہیں ثواب ملے گا؟ نہیں بھائی، ثواب نہیں ملے گا، یہ تو معاشرے سے کاٹنے والی بات ہے۔ اگر اس میلے میں کوئی شرکیہ پہلو ہے تو وہاں سے تو بچانا چاہیے اپنے بچوں کو اور اپنے ٹیچرز کو، لیکن اگر وہاں کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہے، تفریح ہے، بچوں کے تماشے دیکھنے کو من ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک یاد دلاتا ہوں آیت قرآن میں، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت چاہی، تو یہی بات کہی تھی کہ فلاں جگہ میلہ لگنے والا ہے اور ہم وہاں یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، وہاں ہم گھومے پھریں گے، تفریح کریں گے۔ تو قرآن کی نص مل رہی، تو اگر ہم اپنی چلائیں، اتنی شدت اختیار کریں
تو ہم تو سماج سے کٹ جائیں گے اور پھر ہمارا گھل مل کے رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے بالکل بھیجیں بچوں کو. اگر وہاں کوئی شرکیہ پہلو آپ کو دکھے یا کوئی روحانیت دکھے, کوئی ننگا پن دکھے تو اس سے بچائیں. شرک میں تو ہم لوگوں کا بچے تو جائیں گے تو ملنے میں جائیں گے. بس کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تو آپ کو قرآن کی نص دے دی, اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. داڑھی نہ رکھنے کی عذاب کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے داڑھی نہ رکھنے کا عذاب کیا ہے. یار تم لوگ یہ سوال بار بار کر کے مجھے پھنسانے کے چکر میں ہو, مجھے مروا دیں گے لوگ. یہ تو ویسے ہی بہت پیچھے لگ رہے ہیں. دیکھو جی, یہ حدیث سنی ہے میں نے کہ داڑھی نہیں رکھنے والا جنت میں نہیں آتا. انہوں نے- بہت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث سنی ہے کہ داڑھی نہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ بنا داڑھی کے فوت ہو گیا. بھائی ایسی کوئی حدیث میں نے تو پڑھی نہیں. اگر آپ کے پاس اس کا حوالہ ہو اور وہ واقعی صحیح حدیث ہو تو بالکل آپ کو داڑھی رکھنی چاہیے. میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی, مطلب اس سے ملتی جلتی بھی نہیں پڑھی کہ جو داڑھی نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں, یا جو داڑھی نہ رکھے اس کی ہلاکت ہو, یا جو داڑھی نہ رکھے وہ جنت میں نہیں جائے گا یا دوزخ میں جائے جیسے آپ بتا رہے. کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی. حضور نے یہ تو حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں ترشواؤ, یہود کی مخالفت کرو. تو اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے میرے حساب سے, نبی کی سنت ہے. لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ جنت میں نہیں جائے گا, اس کی بخشش نہیں ہوگی, یہ ہو جائے گا, یہ سب اللہ اس کے رسول پہ بہتان ہے. اور نبی نے بات فرمائی جو مجھ سے جوڑ کے کوئی بات جھوٹ پھیلائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو یہ حدیثیں جھوٹی بیان کرنے والے, اس طرح کے فتوے بیان کرنے والے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس طرح چلتا ہے, یہ باتیں میں نے سب سن رکھی ہیں. یہ سب اپنے آپ کو دوزخ میں لے جانے والی بات ہے. اس کی تو کوئی ادا پسند آ گئی اللہ کو بنا داڑھی والے کی, وہ تو بخش دے گا اسے, وہ پھنس جائے گا جن نے جھوٹی حدیثیں بیان کری ہوں گی. آپ یہ دیکھو کہ پچھلی صدی کا بہت بڑا مفکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ داڑھی نہیں تھی, اور دین کے لیے آخری تک بہت ساری چیزیں دے گیا. شعر ایسے اترتے تھے اس پہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہو, وہی اتر رہی ہے. وہی تو نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئی, مگر الہام قیامت تک رہے گا. اور ایسے ایسے شعر ہیں واقعی, مطلب اگر آپ اس کے شعروں میں غوطہ زن ہو جاؤ تو آپ رو رو کے آپ کا برا حال ہو جائے. قرآن کی آیتیں, حدیث پاک اس طرح سے اس کے شعروں میں گتھی ہوئی ہیں کہ آپ یقین کرو کہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے. بنا داڑھی کا بندہ تھا, اللہ کو پتہ نہیں کیا عادت پسند آ گئی. دیکھو ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, ایک قرآن کی آیت ہے, اللہ نے کہا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بنا داڑھی والا جنت میں نہیں جائے گا تو وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے. معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹا ہے, انہوں نے قرآن میں یہ بات کیوں کہی. یار اللہ قرآن میں کہتا کہ بھائی جو داڑھی نہیں رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ یہ کہہ رہا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے, تو وہ بنا داڑھی والوں کو سب کو معاف کر دے, پکڑ لے داڑھی والوں کو سب کو پکڑ لے. اب کوئی آپ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ کہ جو بنا داڑھی والا 5 وقت کا نمازی, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کی خشیت میں آنسو بہانے والا, وہ اچھا ہے یا وہ داڑھی والا جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا, شراب پی رہا ہے, سٹے لگا رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے؟ وہ بتا دو, بتاؤ ایمانداری سے. وہ منافق ہوا بھائی. عبداللہ بن ابی کی بھی ایسی داڑھی تھی اور ٹوپی تھی, مگر نبی کا دشمن تھا. سوال ہے, ہم نے کسی کی چوری کی اور تحفہ کر دی تو کیا اس کو تحفہ کر کے وہ رقم واپس کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے, کوئی چور صاحب تھے, انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کی یا کسی جاننے والے کی چوری کری, پھر اللہ کی توفیق سے توبہ کر لی, تو اب انہیں احساس ہے کہ میں اس کا حق واپس کر دوں, تو کیا تحفہ کہہ کے اسے حق واپس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی. اگر آپ کو شرم آ رہی, ویسے تو آپ کے ایمان اور آپ کی توبہ کی اتنی جرت ہونی چاہیے, آپ جا کے اسے کہو بھائی جو سزا دینی ہو آپ مجھے دے لو, میں چور تھا آپ کا اور یہ سامان آپ کا میں نے چرایا تھا, اتنا مال, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ. لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے, بے عزتی کا ڈر ہے, تو بالکل آپ تحفہ کہہ کے اسے. اگر ہم ماں باپ کے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے انتقال کے بعد کیا وہ زکوٰۃ کاٹ کر وارثوں میں بانٹیں یا ایسے ہی بانٹیں؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا مال سونا وغیرہ ان کے پاس تھا اور یہ ہر سال اس کی زکوٰۃ دیتے تھے, اب ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ وارثوں میں بٹنا ہے, تو وہ زکوٰۃ جتنی انہوں نے ادا کی ہوئی ہے وہ کاٹ کے اس میں سے جب وارثوں میں بانٹیں یا پورا مال بانٹ دیں. کیوں جی؟
بھائی میرے حساب سے تو زکوٰۃ ماں باپ پہ تھی، آپ نے کیوں دی، وہ اپنا آپ دیتے، لیکن اگر آپ نے دے دی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تو اب کاٹنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے اور آپ کی ضرورت ہے تو آپ وارثوں کے سامنے بات رکھ دو، اگر وہ خوشی سے آپ کو اجازت دے دے تو آپ اتنا رقم اپنی کاٹ لو اور باقی بانٹ دو، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو انہوں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ اس کی زکوٰۃ دو، پھر آپ کو نہیں کاٹنی چاہیے۔ ویسے اس طرح کے وارث نہیں ہوتے ماں باپ، جو لوگ اس طرح سے آپس میں بٹوارا کرتے ہیں بعد میں اور عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، تو تمام وارث جو ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور بات رکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی رقم وہ دے دیں گے، مجھے تو یہ یہ جو وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے یہ اکثر انتقال کے بعد ہی ہوتا ہے، یہ رائے یہ زندگی میں ہی ہو جائے تو اس میں بہت سارے جھگڑے فسادات سے بچا جا سکتا ہے، کیا یہ ٹھیک؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو وراثت کا معاملہ ہے اگر زندگی میں ہو جائے تو بہت سارے جھگڑوں سے آدمی بچ جائے گا۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ماں باپ نے اپنی زندگی میں بچوں کو سب کچھ بانٹ دیا، اپنے نام کچھ نہیں رکھا اور پھر انہوں نے بھیک مانگی۔ اس لیے میری رائے بالکل نہیں ہے اللہ کے قانون کے خلاف چلا جائے۔ جو اللہ نے قانون بنا دیا کہ ڈیتھ کے بعد بچوں کا ہے 66%، 33% تک وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے غیر وارثوں کے لیے، 66%، 67% وارثوں کا ہے جو حق اللہ نے طے کر دیا، لیکن وہ مرنے کے بعد ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی کچھ دینا چاہے تو دے بالکل، لیکن اصل میں وراثت جو بٹے گی وہ مرنے کے بعد ہی ہے۔ اس لیے ہم اپنی نہ چلائیں اللہ کے قانون میں تو ہم پریشان بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ کو بہت کچھ پتہ تھا، وہ ہمارا کریٹر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا بیتنے والا ہے، اس نے سارے قانون ہمارے حساب سے بنائے کہ اس میں ان کو سہولیت رہے گی۔ وراثت کے معاملے میں کبھی کبھی غلط وراثت بھی کر دیتا ہے انسان، بچے سے لڑائی ہونے کی وجہ سے یا بچی سے لڑائی ہونے کی وجہ سے، اس میں دوا بھی ہوتے ہیں باقاعدہ، لیکن روح بھی ملتا ہے، سیری سے بھی رہتے ہیں، تو جو دوا بنی ہے یا پھر اس پہ سائن کرے ہوئے ہیں ان کے پر مواد ہوگا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے کسی نافرمانی کی وجہ سے بچے کی اس سے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، بلکہ ایسی وصیت کر جاتے ہیں کہ اسے حصہ نہ دیں، تو جو اس میں گواہ ہوں گے کیا وہ بھی گناہ گار ہوں گے؟ بالکل گناہ گار ہوں گے بھائی، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ نے جو وراثت طے کر دی اس میں کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ اگر وہ غصے میں ایسی حرکت کر بھی گئے تو قرآن کی ایک آیت اشارہ یہ کرتی ہے کہ غلط وصیت کی اصلاح ضروری ہے، تو وراثت میں اسی طرح بٹنا چاہیے جو اللہ نے طے کر دیا، ورنہ اسے بانٹنے والے، اس کے گواہ اور اس کے جو متفق ہوں گے سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر اس کا طریقہ پھر کیا ہوگا؟ یہ جو گواہ ہیں وہ اس کو وراثت کو صحیح کر کے تقسیم کریں گے؟ نہیں وارث گواہ تو ایسے ہی ہوں گے نا، اگر گواہ گھر کے لوگ ہیں وارثوں میں سے ہی ہیں پھر تو انہیں چاہیے کہ اصلاح کریں، سارے اکٹھے ہو گئے کہ بھئی ہمارے باپ سے غلطی ہوئی، جائیداد اتنی ہے 70 لاکھ کی ہے، ہمارے باپ نے کہا کہ بھئی اسے نہ دی جائے، یہ 70 لاکھ کی 4 میں بانٹی جائے، 5 میں نہیں، لیکن ہم کیونکہ اللہ کا حکم مانیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی مخلوق کا حکم نہیں چلے گا، تو باپ کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ اس کے رسول کے سامنے۔ اگر وہ غلط کر گئے تو بالکل انہیں اصلاح کرنی چاہیے جس سے وہ بھی عذاب سے بچے ہوں، ورنہ آخرت میں حق تلفی میں پکڑے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ فلاں چیز فلاں کو پہنچاؤ، تو کیا تصدیق کریں یا مطلب خواب کی سن کے دے دیں کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان لو خواب میں آگے کہیں کہ فلاں چیز فلاں کے یہاں پہنچا دو، مان لو پیسے پہنچا دو، سونا پہنچا دو، کوئی چیز، تو اسے ہم فالو کریں یا اس کی خواب کو کس طرح سے مانیں؟ بھائی ایسا ہے، نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے حق دیکھا، شیطان میری شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ خواب دیکھنے کی بات ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میں خواب میں کہوں اسے تم نے کرنا ہی ہے۔ حضرت جعفر، امام جعفر صاحب جو شیعوں کے امام ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ حضور نے آ کے مجھے حکم دیا کہ تو شراب پی، تو انہوں نے کہا تو نے غلط سنا ہوگا، نبی نے آ کے کہا ہوگا تو شراب مت پی، تیرے سننے میں فرق ہوگا۔ تو ہمارے خواب میں ہم نے کیا چیز صحیح سنی کیا نہیں سنی، کیونکہ خواب کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے،
تو اس لیے اگر آپ نے نبی کو دیکھا تو آپ نے نبی کو ہی دیکھا، یہ تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ آپ ان کی اس بات کو فالو کریں کہ جو آپ کے کان میں پڑ گئی، وہ بالکل بھی نبی نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اس بات سے بچو آپ۔ مان لو کسی رکشہ والے کے خواب میں آگے نبی نے کہا ہو کہ بھائی تو 50,000 روپے فلاں جگہ دیا، وہ کہاں سے لایا، اس کے اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس لیے اس کی حقیقت نہیں ہے۔ نبی یہ کہیں کہ بھائی فلاں کے یہاں جا کے معاذ اللہ اتنی چرس دیا، کیسے؟ وہ قانون کے خلاف ہے۔ تو اس لیے نبی کو دیکھنا الگ بات ہے، اور خواب میں ان کی کوئی بات آپ سن لیں، آپ کے کان میں شیطان کوئی الٹا سیدھا ڈال دے، کیونکہ یہ نہیں کہا نبی نے کہ جو میں بولوں وہ میں ہی بول لوں گا، شیطان نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میرا خواب جو ہے سچا ہوگا، لیکن فالو نہیں کرنا بات کو اس طرح سے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہ حرام بھی نہ ہو چیز اور اس میں مطلب آپ کی استطاعت میں بھی ہو اور حرام نہ ہو تو بالکل آپ کو کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی آپ کے اوپر نفل ہے، فرض نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے اوپر نفل ہے، کرو گے ثواب ملے گا۔ نہیں وہ تو کسی کو 50,000 کا حکم دے اللہ میاں اور وہ ہے لکھپتی، وہ جا کے دیا ہوئے اسے، تو بالکل اجر ملے گا انشاءاللہ، نہیں کیا تو کیا کوئی گناہ نہیں۔ یہی تو میں بتا رہا، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں، کرو گے ثواب ہے۔ سر میرا سوال پورا ہو جائے گا، وہ میں دواؤں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، ان کو عذاب مطلب گناہ پہ ہے، ان ایک شریف لوگ ہیں عجیب نظار ہیں نماز کے لیے، لیکن انہیں شریعت کا پتہ نہیں ہے اتفاق سے، اور اکثر وہ وراثت میں اس طرح دوا بنتے ہیں۔ ایک حدیث سنو پہلے، نبی نے فرمایا تمام مسلمان مرد عورت پر علم کا حصول فرض ہے۔ اگر آپ ٹرین میں چڑھ گئے اور آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، آپ ٹی ٹی سے کتنا ہی کہتے رہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا ٹکٹ نہیں لیا جاتا یا ٹکٹ لیا جاتا ہے، آپ کو جیل میں ڈالے گا، رسید کاٹے گا آپ کی جرمانے کی، تو بس اللہ بھی یہی کہے گا، کتنا ہی کہتے رہے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ کہے گا پتہ کیوں نہیں کرا، میرا نبی کہہ کے کیا تھا کہ تمام مسلمان مرد عورت پہ علم کا حصول فرض ہے۔ اپنی معاش کے لیے دیکھو، آپ 12 15 سال لگاتے ہیں اسکولوں میں اللہ کی شریعت سیکھنے کے لیے، ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں کہ ہم جمعے کو یہیں اکٹھے ہو جائیں ٹائم سے۔ جو خاندانی لڑائی ہے وہ پھر وراثت کے اوپر ان کا ہو بھی ایسے ظاہر سی بات ہے کہ تو وہ بھی مطلب سب ملوث ہیں۔ سب سارا بوال ان کے ارے میرے بھائی، حضور نے فرمایا حرام سے پلا ہوا جسم آگ کے لیے ہے، تو جو اپنے بھائیوں کا بہنوں کا حق مار کے اپنی اولادوں کے پیٹ میں بھر رہے ہیں، وہ یہاں خوش ہوتے رہیں کہ ہمارے پاس ہم پالا گاڑی آ گئے، ہمارے پاس فلاں پلازا ہم نے بنا لیا، ہماری فلاں کوٹھی بن گئی۔ اصل تو وہاں دیکھو نا، وہاں کیا بنے گا تمہارا حق تلفی کا، تو آپ یقین کرو اللہ نمازیں معاف کر دیں گے۔ یہ حدیث سے میں بتا رہا، قرآن کی آیت تو ہے شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن حق تلفی کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ اللہ میاں پلہ جھاڑ لیں گے کہ بھائی یہ معاملہ تم خود نمٹو آپس میں، ہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ میرے سے معاف کرا لو، لیکن یہ تو معاملہ تم خود نمٹو، اس میں کوئی بھائی بھی نہیں، وہاں اختیار ہی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دو، کر ہی نہیں سکتے، یہاں کر دو۔ اسی لیے کہتا ہوں پیر پکڑ کے معافی مانگ لو، مال دے کے، تحفے دے کے پٹا لو، رو کے پٹا لو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، وہاں آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ کئی امام وغیرہ اس طرح کا بات کرتے ہیں، جیسے بتاتے ہیں کہ بھائی آخرت میں ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، دونوں کو سب زیادہ ہوگا، دوسری طرف ایک آدمی کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، تو کہہ دے گا تم ایک نیکی لے لے، اور وہ نیکی دے دے گا اس کو، تو ہمت چل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئے گی کہ یہ ہمت کی قوالی دے رہا ہے، اس کو بھی تو کیا سب ایسا ہے کہ آخرت میں بھی کوئی اپنے عمل کے بدولت ہو جائے؟ دیکھو ایسا ہے کہ یہ سب اصطلاحات ہیں، لوگوں نے لوگوں کو موٹیویشن کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اوتھینٹسٹی اسی چیز کی ہے جو قرآن میں یا حدیث میں آئی ہے، تو آپ صرف اسے فالو کرو، ان کہانی قصوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ دین کہانی قصوں کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے اور اللہ پہ توکل کا نام ہے، رسول اللہ کی سنت کا نام ہے۔ اگر رسول یہ بات فرما کے جاتے تو ہمارے یہاں پہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی صاحب ہمارے بزرگان دین موٹیویشن کے لیے اس طرح کی چیزیں لکھ گئے تو یہ عام لوگوں کے لیے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، دوڑ دو چار کی طرح دین کو سیکھو، خود پڑھو، سن کے نہیں، سنی بننا۔ میرے استاد تو یہ کہتے ہیں
جو سنی ہیں وہ ہیں جن کے دماغ سن کے سنی ہو گئے. خود پڑھو، اسلام پڑھنے کی چیز ہے. اگر آپ خود پڑھو گے تو آپ مسلمان ہو گے، سنی شیعہ نہیں ہو سکتے. گارنٹی ہے اس بات کی. ذہن کھل جائے گا، براڈ مائنڈیڈ ہو جاؤ گے، چیزوں کو سمجھنے لگو گے. علماء دین کے پاس جب جاؤ گے جب کہیں پھنسو گے، ورنہ پھنسنے کی نہیں انشاءاللہ. پھنسنا چھٹی، نہ ہی کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے نہیں پڑھی بالکل. ہاں ارے کیسے ہو جائے گا؟ وہاں تو اختیار ہوگا ہی نہیں، چاہ کے بھی نہیں معاف کر سکتے. اور وہاں تو ایک دوسرے کو پڑھی ہوگی. وہاں تو جنت میں بھی جانے کے لیے اگر ایک نیکی بھی ہوگی اس کے درجے بڑھ جائیں گے. تو کیسے دے دیتا کسی کو؟ اور ہو سکتا ہے بھائی اس طرح کی کوئی بات کس نے کس طرح لکھ دی. بس وہ مانتے ہوں بھائی. بات یہ ہے نا کہ اتنا مانو جتنا نبی بتا گیا، دین اتنا ہی ہے. یہ کوئی حرام کمائی کا تحفہ دے تو کیا لے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کی حرام کمائی اور وہ ہمیں تحفہ دے تو کیا لے سکتے ہیں؟ بھائی آپ اس گمان کے ساتھ لکھ سکتے ہو کہ اس کی حلال کمائی بھی تو ہے. مان لو کوئی افسر ہے اور اس کو رشوتیں لیتا ہے تو اس کی سیلری بھی تو ہوگی. اور اگر پھر بھی آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ اس سے لے لو، کسی کو صدقہ کر دو، اس نیت سے کہ اگر یہ پاک ہوئی تو اسے ثواب مل جائے، ناپاک ہوئی تو میری جان بچی اس سے. ماں باپ کی زندگی میں اگر وہ باقی اولاد کے ساتھ ٹھیک ہیں، ایک کے ساتھ نہ ہوں، تو کیا عدالت جا سکتے ہیں جائیداد کے بٹوارے کے لیے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی لڑکا ہے دوسرے بھائی کے ساتھ ماں باپ ٹھیک ہیں، اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا وہ اپنا حق لینے کے لیے جائیداد وغیرہ میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے ماں باپ کے خلاف؟ یہی ہے نا. بالکل نہیں کھٹکھٹا سکتا بھائی. ماں باپ جو ہیں وہ جب تک زندہ ہیں وہ مالک ہیں. وہ کسی کو دیں، اس کی خدمت سے خوش ہو گئے، اس کے برتاؤ سے خوش ہو گئے، ان کی مرضی ہے. عزت، مال، محبت وہ ان کے اپنے اختیار کی چیزیں ہیں ساری. آپ میں اپنی کمی ڈھونڈنی چاہیے آپ کو، نہ کہ عدالت کا دروازہ کہ آپ میں کیا کمی ہے جو ماں باپ آپ سے دور ہو گئے. اس لیے میری رائے نہیں ہے بالکل کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اپنے ماں باپ کو اس آخری عمر میں تکلیف دیں. دینے کے تو تب بھی نہیں آپ کو، نہ آپ جیت سکتے ہو، لیکن ان کا دل ٹوٹ جائے گا آپ کی طرف سے. اور یہ کیسی اولاد ہے جو ہمیں عدالتوں میں کھینچ رہی ہے. تو اس لیے اس سے بچیں. اور ان کی ڈیتھ کے بعد تو وراثت آپ کو بٹنی ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے. سوال یہ قضا ہوئے رمضان کے روزے کیسے رکھتے ہیں؟ پہلے بات کے رمضان کی ہے شروع کے رمضان؟ ان کا سوال یہ رمضان میں جو روزہ قضا ہوتے ہیں شروع کے پہلے رکھیں، بعد کے پہلے رکھیں. بھائی شروعات سے شروع کریں. جو شروع میں قضا ہوئے، مان لو پچھلے رمضان کے آپ کے باقی ہوں، ویسے تو اگلے رمضان سے پہلے آپ کو رکھ لینا چاہیے قضا ہوئے ہوئے روزے، مگر یہ فرض نہیں ہے. اگر آپ نہیں رکھ پا رہے تو آپ اگلے رمضان میں رکھ سکتے ہو، لیکن رکھنے چاہیے آپ کو شروع سے ہی، کہ جو پہلے قضا ہوئے ہوئے پہلے رکھیں، جو بعد میں قضا ہوئے بعد میں. ایک سوال ہے میرا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بتاتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ رکھے. ایک تو یہ حدیث، اور دوسری حدیث کہ اگر کوئی پڑوسی بھی کسی پڑوسی کے گھر میں کام جھام کرے نا، بھائی بالکل بھی اس اعتبار سے کسی دوسرے اعتبار سے، اور اس کو آپ کھول دے پتھر مار دیں، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے اس کے. اس لیے ان چیزوں سے بچو. وہاں بھی پڑوسی ہے اور وہاں بھی پڑوسی ہے. دیکھو ان کا سوال سمجھ گیا بھائی. ایک حدیث تو یہ ہے کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا. جبرائیل اتنے حق بیان کرتے تھے پڑوسیوں کے، اور دوسرے کے اگر کوئی تاک جھانک کرے پڑوسی کے گھر میں پڑوسی، تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا اس کا. دیکھو پہلی حدیث جو ہے نا وہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتی ہے کہ آپ کو یہ موٹیویشن کیا جا رہا ہے، ٹیچنگ دی جا رہی ہے کہ پڑوسیوں کو بہت زیادہ آپ نے جو ہے ان کو اوبلائز کرنا ہے، ان کو عزت دینی ہے، کیونکہ بھائیوں سے پہلے وہی آئیں گے آپ کے پاس اگر کوئی مصیبت آتی ہے. تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے تھے. دوسری جو حدیث ہے وہ پردے سے متعلق ہے کہ اسلام میں پردے کی اتنی اہمیت ہے. اگر کوئی آپ کے گھر میں تاک جھانک کرتا ہے، نامحرم عورتوں کو تاکتا ہے، تو اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے، آپ نے کوئی ڈنڈا یا کوئی پتھر پھینک کے مار دیا، آپ کو تو نہیں پتہ کون ہے، اور پتھر آپ نے مار بھی دیا، تو اس تاک جھانک کرنے والے کا جو بھی نقصان ہوگا اس کا آپ سے کوئی بھرپائی نہیں کرائی جائے گی آخرت میں. تو دونوں حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں. ایک حقوق سے متعلق ہے اور ایک پردے سے متعلق ہے. ٹائم دیکھ لو جی کیا ہو گیا آج.
بس اور تو سب ہو گیا جی آج کے لیے انشاءاللہ اتنے کافی ہے. اب باقی اگلے ہفتے وما علینا الا البلاغ. اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ نماز 8:30 بجے ہوگی.